کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ WHO، ورلڈ فوڈ پروگرام، ہر کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے. ہنگر کرائسس خاص طور پہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلیوں کی جانب سے ہی کریٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے حل کے لیے جن ممالک کو کوششیں تیز کرنی چاہیے وہ اتنی سست روی دکھا رہے ہیں. خاص طور پہ جب سیز فائر کی بات آتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں وہ کتنا دن لے رہی ہیں، اور حماس کا اب اس پہ جواب آ گیا. لیکن اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کو اینالائز کریں گے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اس کے بعد اس پر کام ہوگا. دیکھیے آمنہ، مذمت کے الفاظ تو میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی ہے اور ضمیر کا مردہ ہو جانا، یہ میرا خیال ہے یہ اس 14ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں میرا خیال ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ شاید اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ UN کے سیکرٹری جنرل جو ہے نا وہ بہت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کر چکے ہیں. نیتن یاہو تو ان کی جان کا بھی دشمن بنا ہوا، اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہٹوائے یا اس کو مروا دے لے کے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باثر لوگ ہیں یا باثر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ممالک ہیں، ہندوستان اپنا خاص طور پہ امریکہ میں لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور وہ بالکل وہ جو زوائنزم ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ زوائنسٹ وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جس میں کرسچن بھی ہیں اور مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں، جو یہودی ریاست میں بلیو کرتے ہیں، اس کی سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں، اور اس کو نیو رولنگ ورلڈ بنانے کے چکر میں اپنا اس کو کیا کہتے ہیں اسرائیل کو. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کتنی تباہی لے کے آنی ہے. آمنہ 80% سے زیادہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، 70,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، مکانات کی تباہی ہو چکی ہے، قحط پڑ چکا ہے وہاں پہ، لوگ ایک وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی. مطلب آپ نے کبھی فلموں میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں لیکن دنیا میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا گیا. اور زیادہ پریشان کن بات تو آمنہ یہ ہے کہ ہمارے لیول پہ یعنی OIC کے لیول پہ، عرب لیگ کے لیول پہ کوئی کچھ نہیں کیا گیا ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ امریکہ کا رول جو ہم دیکھتے ہیں 94-95 میں بوسنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا، جب آپ نے دیکھا یورپین یونین کی بے حسی آسمان پہ تھی اور جینوسائیڈ ہو رہا تھا مسلمانوں کا یورپ میں، تو یورپین ممالک خاموش تھے. جس طرح سربیا نے، فارمر یوگوسلاویا کے لوگوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کو مارا تھا، وہ اب نام نہیں لے رہے تھے، پھر امریکن آئے بیچ میں، انہوں نے بوم کیا. وہ آج بھی تاریخ میں امریکہ کی بہت بڑی جس کو کہتے ہیں اس کی حمایت کی جاتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اب اس طرح کا ایکشن شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی لوگ توقع کرتے ہیں. ویسے بائی دی وے پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی بہت مایوس ہیں، اور پوٹن سے بھی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا دونوں جنگوں کو بند کروائیں گے، لیکن جنگ بند نہیں ہو پائی. ابھی آپ دیکھ لیں 2 ہفتے کا وقت گزر گیا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ 2 ہفتوں میں بند ہو جائے گی. اصل مسئلہ آمنہ اس وقت حماس کا ہے اور اسرائیل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں. حماس کے لوگوں کو بھی مجھے اگر ذاتی طور پہ پوچھے تو مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں تو ان کو ذاتی طور پہ پراکسی سمجھتا ہوں، وہ تباہی لانے میں بالکل ان کے ذمہ دار ہیں. جب 2-3 دفعہ معاہدہ ہو گیا جس کو سپورٹ بھی کیا گیا تھا مسلم ممالک کی طرف سے، وہ کہا گیا تھا کہ ان کے جو بیمار لوگ ہیں جو آپ لے کے وہاں پہ گئے ہوئے ہاسٹیج بنائے ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ نے کئی لوگ تو اس بیماری میں مر بھی گئے تھے جو 200 لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے. اس کا مطلب لیکن ابھی تو حماس کی جانب سے جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ویسٹ بینک پہ اینیکسیشن ہے جس پہ وہ مان نہیں رہے. یہ تو پھر وہی والی لڑائی آ جائے گی نا کہ آپ نے پھر قابض ہونا ہے اور جو فلسطینیوں کی جگہ ہے ان کو نکال کے وہاں سے باہر پھینکنا ہے. بات یہ کہ اسرائیل میں آمنہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری حلے میں ان کو سب کو تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ انہوں نے بدلنا ہے. ویسے تو بدل دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.